بھائی یہ ماشاءاللہ یہاں پہ اگر آئیں تو یہ پہننے کو ملے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا قبر انور اس طریقے سے ہوئی. پورا اسٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے ریلیٹڈ ہے. یہ وہی مقام ہے، یہ وہی جگہ ہے جب خندق کھودی گئی تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، نبی علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. کھجور کی ٹہنیوں سے بنا ہوا تھا یہ حجرہ مبارک. یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا ڈھانچہ ہے جب ولید بن عبد المالک خلیفہ تھا. یہ چادر آپ دیکھ رہے ہیں، جی اس کو لینے کے لیے میں نے خود بہت کوشش کی ہے جی کہ ایسے ہی کسی ہے، طرح تھوڑا سا کپڑا مل جائے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برتن مبارک. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ مدینہ منورہ کی کچھ پرانی تصاویر. یہ جو اسٹرکچر ہے مسجد غمامہ کا ہے. دار المدینہ میوزیم. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دار المدینہ میوزیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد الباسط قادر مدینہ منورہ سے. آپ دیکھ رہے ہیں وائبس آف مدینہ. سب سے پہلے ہم وہ کام نہ کریں جو اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں آج سے 1400 سال پیچھے. اتنے پیارے موسم میں، سبحان اللہ. مدینہ منورہ میں اس ٹائم پہ اتنا پیارا موسم ہو رہا ہے. یہ دیکھیں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، سبحان اللہ. تو اس ٹائم پہ میں موجود ہوں دار المصطفیٰ میوزیم میں. آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں نبی الرحمہ کے زمانے میں. بھائی یہ ماشاءاللہ یہاں پہ اگر آئیں تو یہ پہننے کو ملے گا. علی بھائی پہن کے دکھائیں کیا. ان کے پاس مشین نہیں ہے شاید. ہاں ورنہ یہ مشینز ہوتی ہیں اس میں نا. علی بھائی مجھے یہ پہنا دو. ممی نے نہیں بنانا سکھائے. پہنو بھائی. ان کے پاس شاید مشین نہیں. دار المدینہ میوزیم. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دار المدینہ میوزیم. یہ ہے مدینہ منورہ کا پرانا ماڈل. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماڈل اس دور کی منظر کشی کرتا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے. اس وقت مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو جس میں زیادہ تر آبادی یہودیوں کی تھی اور کچھ عرب قبائل بھی وہاں پہ موجود ہوتے تھے. گھروں کی تعمیر کچی اینٹوں، کھجور کے تنے اور کھجور کے پتے وغیرہ جو تھے ان سے کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نبی علیہ السلام جب مدینہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر، وہ تو آپ کو پتہ ہی آف کورس، مسجد قباء کی تعمیر. ٹھیک ہے. یہ سادہ ترین انداز میں کچی اینٹوں سے بنی چھت کھجوروں کے تنوں اور پتوں پر مشتمل. جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں غرفہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غرفہ تھا، مطلب ایک روم تھا جس میں نبی علیہ السلام اور ان کے ازواج جو ہے رہتے تھے، سیدنا عائشہ. اور پھر ایسا ہوا اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلب حیات طیبہ سے وہ پردہ فرما گئے اس دنیا فانی سے، تب ان کی جو ہے نا قبر اطہر یہاں پہ بنائی گئی. ٹھیک ہے. اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا اس طریقے سے انہوں نے ایک دروازہ لگا کے یہ روم بند کر لیا تھا. پہلے اس طریقے سے ہوتا تھا، ادھر بھی روم تھا ادھر بھی روم تھا، پھر انہوں نے وہاں سے ڈور لگا کے یہ بند کر دیا. علی بھائی لیزر دیجیے گا. پھر جس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا قبر انور اس طریقے سے ہوئی یہاں پہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اپنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ ڈور لگا دیا تھا اور یہاں پہ وہ اسٹے کرتی تھیں، یہاں پہ بھی آ کے بیٹھتی تھیں. اوکے. پھر اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، انہوں نے یہ دیکھیں لیزر جس پہ لگ رہی ہے، انہوں نے یہ دیوار لگا دی تھی کھجور کی چھال کی اور یہاں پہ وہ آرام فرماتی تھیں. اور یہ بالکل مسجد نبوی کے برابر میں واقع جگہ ہے آج بھی صحن میں. ٹھیک ہے. اس کا نام ہے بنی ثقیفہ بنی سعادہ. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے یہاں پہ سب سے بیٹھ کے اپنے ہاتھ پہ بیعت لی، اور اس میں بیعت کرنے والوں میں سب سے پہلے جو ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ کنواں بھی ہوا کرتا تھا اور یہاں پہ یہ بھی ہوا کرتا تھا. ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تاریخ کا وہ لمحہ ہے جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا. مکہ کی سنگلاخ وادیوں میں 13 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا پیغام پہنچایا. ظلم برداشت کیے، تکالیف اٹھائیں، صحابہ اکرام کو ستایا گیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی استقامت کو کوئی نہ چکا سکا. تو یہ ہجرت کا وہ یہ راستہ ہے.
یہ ہجرت کا راستہ، ٹھیک ہے، یہ نبی علیہ السلام کی ہجرت سے ہمیں بہت سب اسباق ملتے ہیں، بہت زیادہ اسباق ملتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جب اہل مکہ نے ظلم کی حد کر دی تو اللہ کا حکم آیا کہ ہجرت کریں، اور یوں ایک رات اپنے محبوب یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی الرحمہ گھر سے نکلے اور غار ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں 3 دن تک رہے، اور پھر جیسا کہ آپ سب لوگوں نے ہی جو ہے وہ واقعہ مکمل سنا ہوا ہے کہ دشمن دروازے تک بھی پہنچے، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی نبی علیہ السلام کی۔ جی، یہ پورا اسٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی ہجرت سے ریلیٹڈ ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، یہ پورا یہاں پر اسٹرکچر ریڈی کیا گیا ہے، ایک شکل کی صورت میں، ایک صورت جو ہے انہوں نے بنائی ہے اپنے حساب سے۔ یہ خانہ کعبہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ کی طرف، ٹھیک ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا، پوری یہ آیت کریم، آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے قرآن پاک کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہجرت کا سفر نبی علیہ السلام کن کن راستوں سے ہوتے ہوئے مدینہ طیبہ میں پہنچے تھے۔ ابھی ہم اس ٹائم پہ موجود ہیں، یہ غزوہ احد کا میدان ہے، یہاں پہ دیکھیں اس کا مجسمہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور یہ جہاں پہ آپ لائٹیں دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے ادھر نماز ادا کی شیخین کے قلعے میں، قلعہ کہتے ہیں، اور اب یہاں پہ مسجد تعمیر ہوئی ہوئی ہے۔ یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں نا، جہاں پہ علی بھائی لیزر مار رہے ہیں اور یہ جو لائٹیں جل رہی ہیں، اس کے بیچ میں جو ہے نا قریش نے بیٹھ کے اپنی منصوبہ بندی کی تھی، اور یہ دیکھیں جہاں پہ اب لائٹیں جل رہی ہیں اور جہاں لیزر علی بھائی مار رہے ہیں، یہاں پہ پورے مسلمانوں کا دستہ کھڑا ہوا تھا، پورے مسلمان یہاں پہ تشریف فرما تھے، اصحاب کرام نبی علیہ السلام، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آگے جھنڈا بھی ہے، اور یہاں پہ یہ دیکھیں کہ نا یہاں پہ تیر انداز نبی علیہ السلام نے کھڑے کی تھی، جس کو کہتے ہیں آج کے دور میں جبل رمام۔ جب قریش کی فوج جنگ احد کے لیے آئی، جب وہ مدینہ کی مضافات میں پہنچ گئی، تو پھر وہ وہاں سے بائیں مڑ کے جو ہے نا یہ وادی عقیق کی، جہاں پہ آپ نے ہمارا اس کا پورا ولاگ آپ دیکھ سکتے ہیں، وادی عقیق کا پورا ہم نے ولاگ بنایا، وہ اس سے پہلے انشاءاللہ لگا بھی دوں گا، اور یہاں پہ آپ کلک کر کے چیک بھی کر سکتے ہیں، میں یہاں پہ بھی لگا دوں گا۔ اور یہ دیکھیں، جی دیکھیں یہ پوری وادی عقیق جا رہی ہے، یہ چھوٹی وادی نہیں، یہ بہت بڑی وادی ہے، 52 کلومیٹر کا اس کا رقبہ ہے۔ تو یہ فوج وہاں پہ جا کر بیٹھ گئی تھی، اور وادی عقیق کے ساتھ ایک دن پہلے ہی آگے ڈیرے جما کے بیٹھ چکی تھی۔ جنگ احد میں یہ ایک خاص مقام ہے، خاص مقام میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ 5واں حصہ ہے جنگ احد کا۔ نبی علیہ السلام وادی میں واپسی کے سلسلے کے ساتھ تھے، آپ کے سامنے اور آپ کے ارد گرد مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، مسلمان آپس میں لڑ نہیں رہے تھے، مسلمان آپس میں سب نے نقاب کیے ہوئے تھے، اور کوئی کسی دوسرے کو پہچان نہیں پا رہا تھا کہ میرے سامنے آنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے۔ تو یہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی جب کفار نے دوبارہ اٹیک کیا تھا، اس وقت کی صورتحال تھی، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام ایک بد کردار ابو عامر کے ذریعے کھودے گئے گھڑے کے اندر گر گئے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اٹھایا، یہاں تک کہ وہ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں نبی علیہ السلام ایک گھڑے کے اندر گر گئے تھے، اور ایک اور بھی یہاں پہ تھے، مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے گال مبارک کا خون چوس لیا تھا۔ یہ جنگ خندق کا میدان ہے، ٹھیک ہے، یہ جبل صلاح ہے، اور یہ پورا کا پورا میدان تھا جنگ خندق کا۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا اسٹرکچر رکھا ہوا ہے، ذوالفقار۔ یہ ہے غزوہ خندق کے بعد کا منظر، اچھا، جہاں پر جس کو آج ہم سبا مساجد بھی کہتے ہیں، جی جی، یہ مسجد خندق بھی آ گئی، مسجد احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور اسی صورت کے مطابق صورت احزاب بھی نازل ہوئی، مسجد فتح آ گئی، ٹھیک ہے، مسجد حضرت علی بن ابی طالب آ گئی، حضرت سلمان فارسی بھی آ گئی مسجد، تو یہ سبا مساجد کہلا جاتی ہیں، یہ بعد کا منظر ہے۔ اس کو عربک میں بتائیں نا، اس ٹائم پہ کیا بولتے ہیں؟ اس ٹائم پہ سبا مساجد، اس ٹائم پہ اس کو بولا جاتا ہے، مشہور نام تو یہی ہے۔ زبردست، چلیں آ جائیں آگے چلیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے خندق کھودنے کے مناظر، یہ خندق کا اس وقت کا منظر جب نبی علیہ السلام نے یہ خندق جو ہے وہ کھدوائی تھی، تمام صحابہ کرام سے کے ساتھ مل کر
یہ وہی مقام ہے، یہ وہی جگہ ہے جب خندق کھودی گئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، نبی علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، کیونکہ نبی اتنے دن سے بھوک کی شدت تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ خندق وغیرہ کھود رہی تھی اور جو ہے نا کھانا نہیں کھایا تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنی ازواج کے پاس گئے، زوجہ کے پاس گئے، وہاں پہ جا کے ان کو کہا کہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ تو انہوں نے بولا کچھ نہیں کھانے کو، لیکن ایک بکری کا بچہ اس ٹائم پہ گھر میں موجود ہے۔ تو انہوں نے وہی ذبح کیا اور وہ کھلایا۔ تو انہوں نے بولا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے بولیں، ان کو بولیں کہ چند صحابہ کے ساتھ آپ آئیں اور آ کے یہاں پہ اپنا جو ہے نا وہ اپنا کھانا نوش دعوت قبول فرمائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مدینہ کو بول دیا، پورے مدینہ میں جتنے بھی خندق کے اصحاب لوگ تھے نا، تو جتنے بھی اصحابی تھے ان سب کو کہا چلو بھائی چلو، وہاں پہ جو ہے نا جابر کے گھر پہ دعوت ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جب دعوت پہ پہنچے وہ لوگ، تو وہاں پہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہاں پہ جو ہے نا کھانا تھوڑا تھا اور پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اس کے اوپر کپڑا ڈال دو، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کو تقسیم کرتے گئے یہاں تک کہ سب کو سیر ہو گئے، پھر بھی وہ کھانا بچ گیا، اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ جو ہے نا سارے اصحاب نے کھایا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں اسٹرکچر میں کتنے لوگ ہیں، لیکن وہ اصحاب تو اصلی منظر تو کیا ہی ہوگا۔ تو جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو طعام کی تقسیرات کی، تو یہ نبی علیہ السلام کی طعام کی تقسیرات کا معجزہ ہوا تھا یہاں پہ۔ تو یہ تھی جنگ خندق کا مقام، اور یہ ہوا تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، اور یہ بالکل خندق کے برابر میں تھا۔ یہ ایک مجسمہ بنایا ہوا ہے غزوہ خندق کا، کہ ایک چٹان جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن تک نہیں ٹوٹ رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سب اکٹھے ہو کر گئے اور ان کو بتایا کہ ہم سے ایک چٹان 3 دن ہو کر نہیں ٹوٹ رہی۔ تو نبی علیہ السلام کا یہاں پہ معجزہ ظاہر ہوا، اللہ اور نبی علیہ السلام نے اس کو ایک ہی بار میں توڑ دیا۔ اوئے ہوئے ہوئے، سبحان اللہ۔ یہ اسٹرکچر بنایا ہوا ہے ہجرت کے بعد کا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آئے، اور بنی نجار کی بچیوں نے جو ہے نا یہاں پہ ڈب بجا کے پڑھا تھا، تعالی البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا۔ ارے بھائی ادھر آئے یار، یہ تو بالکل مجھے دیکھ رہی ہے یار یہ بکری۔ ہوئے 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 ہوئے، یہ ہیں حجرے امہات المومنین، اور جو ہے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات جو تھیں ان سب کے یہ حجرے مبارک ہیں، کہ آپ دیکھیں کتنے ہی پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ پہلے کھجور کی ٹہنیوں سے بنا ہوا تھا یہ حجرہ مبارک۔ چلیں آگے چلیں، آ جائیں۔ یہاں پہ آ کے 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر سے کھجور کے تنے جو تھے وہ ہٹا دیے، ٹہنیاں وغیرہ ہٹا دی، اور یہ کپڑا نما ایک اوپر چیز ڈال دی حجرہ مبارک کے اوپر۔ اور یہاں پر یہ آپ چیز دیکھیں، یہاں پر فرسٹ میں پہلی دیوار کھڑی کر دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، اور یہ حجرے کے اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ جس کے اوپر آج بھی گنبد بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ اس کے سامنے دیکھیں گے اپوزٹ جو ہے ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے، آج بھی ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ آپ روضہ رسول پہ جب بھی جاتے ہیں تو اس کے سامنے یہ چیز آپ کو نظر آئے گی، بالکل حضرت امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ حفصہ رضی اللہ عنہ کے سامنے۔ تو یہ وہ جگہ ہے، وہ کھڑکی ہے۔ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا ڈھانچہ ہے جب ولید بن عبد المالک خلیفہ تھا، اور گورنری مدینہ منورہ کی جو گورنری ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس تھی۔ تو اس دور میں یہ نبی علیہ السلام کے حجرے کا، نبی علیہ السلام کے روضہ شریف کا مشرقی دیوار جو تھی وہ گر گئی تھی، ٹھیک ہے، یہ اس وقت کا ڈھانچہ۔ آگے آ جائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں انہوں نے پھر اس کو 4 دیواری بنا دیا، اور یہاں سے پکا بھی کر دیا تھا۔ یہاں سے یہ 2 دیواریں انہوں نے نیو بنائی، ٹھیک ہے، یہاں سے مکمل بند کر دیا، اور اس کے بعد یہ اسٹرکچر ہے، اس کا واقعہ تو دل کو چھو جانے والا ہے۔ اللہ اکبر علی بھائی۔ پھر 668 ہجری کے اندر یہاں پر آپ دیکھیں اوپر کپڑا دے دیا گیا، ایک چیز اور پڑھا دی،
پھر اس کے بعد یہ جہاں پہ ہم سلام پیش کرنے جاتے ہیں یہ وہ جالی ہے، یہ آپ دیکھتے ہیں یہ بنی، اس چیز کا اضافہ کیا گیا 668 ہجری میں اور یہ کپڑا لگایا گیا۔ ہاں، 1253 ہجری میں سلطان عبد الحمید نے اسی گنبد کو سبز کلر کا گنبد بنانے کا حکم دیا، جس سے آج پوری دنیا گنبد خضرا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ہے 1253 میں اس کا پہلی مرتبہ رنگ جو ہے گرین کلر کا کیا گیا، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں کا جو واقعہ ہے وہ سن 91 ہجری کا ہے۔ اچھا، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل چار دیواری پہلے سے تھی، جی جی، بعد میں اس کو یہ چیک کریں ترکون کی شکل میں بنایا، 5 کونوں والا بنایا روضہ رسول کو، کیوں؟ تاکہ خانہ کعبے کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ پورے مدینہ سے پتھر اکٹھے کروا کر تو پتھروں سے یہ دیوار انہوں نے مکمل کی 5 کونوں کے ساتھ، تاکہ خانہ کعبہ کے ساتھ اس کی مشابہت نہ ہو۔ پھر اس کے بعد سلطان اشرف قطبی جو اس وقت کے سلطان تھے، انہوں نے ہجری 886 میں یہ دیکھیں چمڑے کا گنبد پہلے بنوایا تاکہ آگ اس تک نہ پہنچ سکے۔ پھر اس کے بعد یہ اوپر گنبد جو ہے سفید کلر کا ہی بنوا کر لگایا، لیکن پیتل اور چاندی کے اندر بنوا کے لگایا گیا ہے۔ پھر یہ چیزیں مزید انہوں نے مضبوط کروائیں مسجد نبوی کی چاروں اطراف سے۔ اس کے بعد 678 ہجری میں سلطان محمد بن قلاؤن سلطان تھے، انہوں نے 2-3 چیزوں کا اضافہ کیا۔ یہ چادر آپ دیکھ رہے ہیں، جی جی، اس کو لینے کے لیے میں نے خود بہت کوشش کی ہے، جی جی، ایسا ہی کسی ہے، طرح تھوڑا سا کپڑا مل جائے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ مبارک کپڑا ماشاءاللہ۔ تو یہ انہوں نے اضافہ کیا، مزید اس کو کور کر دیا، اور یہ گنبد پھر آیا 678 ہجری کے اندر پہلی مرتبہ روضہ رسول پر، اوکے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے گنبد بنوایا۔ اور گنبد سب سے پہلے گنبد کا کلر سفید تھا، سفید ہے، سفید کلر کا گنبد بنوایا انہوں نے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ میں سلطان عبد الحمید نے پہلی مرتبہ گنبد اس طرح کا بنوایا جو ہمیں آج بھی نظر آتا ہے، لیکن وہ گنبد خضرا ہے، لیکن یہ وائٹ کلر کا تھا اس وقت۔ اندر یہ چادر سبحان اللہ آج بھی نظر آتی ہے ہمیں، اکثر ہم ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، جب بھی سلام وغیرہ پیش کرنے جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، تو یہ چادر ہمیں آج بھی نظر آتی ہے۔ اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ امہات المومنین کے گھر ہوا کرتے تھے اس سائڈ پہ۔ اس کے علاوہ یہ کپڑے بھی جو ہیں سلطان محمد بن قلاؤن کے دور میں لگے تھے پہلی مرتبہ، جہاں پہ ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ واقعہ جو ہے ہجری جو آتا ہے وہ 881 یا 886 ہجری کے اندر 1 سے 2 مرتبہ آگ لگی تھی مسجد نبوی میں، جس سے گنبد خضرا جو ہے نبی علیہ السلام کا روضہ مبارک متاثر ہوا تھا۔ آپ اثرات دیکھ رہے ہیں، کپڑا وغیرہ چل گیا تھا، ٹھیک ہے، یہ اطراف میں آپ چیک کریں مکمل جالیاں جل چکی تھیں، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ایک ڈھانچے کے اندر دکھایا ہے۔ تو 2 دفعہ آگ لگی، جس سے مسجد نبوی کے اندر نبی علیہ السلام کے مبارک روضے کو اس طرح انہوں نے بنا کر رکھے کہ یہ آگ کے اثرات نظر آ رہے ہیں اس کے اندر، گنبد مکمل جل گیا تھا۔ اور ہم اس ٹائم پہ جو ہے نا اس جگہ پہ آ چکے ہیں جہاں پہ بقیع الغرقد تھا، جنت البقیع جس کو کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پہ امہات المومنین کی بھی قبر ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی بھی قبر ہے، اور حضرت زین العابدین کی بھی قبر ہے۔ اور یہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو انہوں نے قرآن پاک لکھا تھا نسخے جمع کر کے، یہ اس کا ایک جو ہے نا کاپی ہے، اس کا ایک اسٹرکچر ہے۔ یہ ہے وہ چیز
کیا علی بھائی؟ نبی علیہ السلام کے برتن مبارک. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ کاپی اوریجنل نہیں ہے. اچھا اچھا. اس طرح کے تھے برتن. سا جس کو کہا جاتا ہے سا. یہ برتن جس سے نبی علیہ السلام ہاتھ دھویا کرتے تھے، اچھا. وضو فرمایا کرتے تھے اتنے پانی سے. اللہ اکبر. یہ ہے وہ برتن جس سے نبی علیہ السلام غسل فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر. اتنے پانی سے. یہ اس کو سا کہا جاتا ہے. یہ 4 ہوں تو یہ ایک بنتے ہیں. اچھا. یہ 4 فل بھرے ہوئے ہوں تو یہ ایک بنتے بنے ہیں. گا. اس سے نبی علیہ السلام یعنی کہ اس زمانے میں اتنا برتن ہوا کرتا تھا نہانے کے لیے اور یہ وضو وغیرہ کرنے کے لیے. اچھا، اگر آپ ادھر آتے ہیں تو ادھر ضیافت کا بھی جو ہے نا فل انتظام ہے. یہاں پہ پانی ہے، کھجوریں. علی بھائی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کھجوریں. آپ کی خدمت میں. جزاکم اللہ خیر. شکر. رکھو تو نہیں رکھو، میں آ رہا ہوں تیری. آئے ہائے ہائے ہائے. گاوا نکالے علی بھائی، گاوا. شکریہ کھجور. ہاں زبردست، ماشاء اللہ. گاوا پیش کریں علی بھائی. ایک منٹ. اچھا، یہاں پہ بھی کچھ جو ہے نا تصویر لگی ہوئی ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. یار ابو عائشہ یہ دیکھو نا یار، ماشاءاللہ یہ بھی مطلب ایک پورا پرانے دور کی جس طریقے سے مطلب وہ چرپائیاں وغیرہ لوگ بیٹھتے تھے اس پہ نا، ماشاءاللہ. یار یہ پی کے آپ کو بتاتے ہیں، یہ ہوتا ہے الائچی کا گاوا. ایسے الائچی کا ہوتا ہے نا، یہ تھوڑا بیکا ہوتا ہے لیکن بہت اچھا ہوتا ہے. ان کے اپنے مسالے بھی ہوتے ہیں، الائچی ہے اور اس کے ساتھ کھجور کھائی جائے. اوئے ہوئے ہوئے، نیکسٹ لیول یار. میں آپ کو دکھاتا ہوں مسجد نبوی کا اسٹرکچر. یہ دیکھیں مسجد نبوی کا اسٹرکچر ہے نبی علیہ السلام کے دور کا. پھر ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ جو ہے نا توسیع ہوئی تھوڑی سی، اور یہ حجرہ نبی علیہ السلام کا، اور یہ مسجد نبوی کے اندر سے داخل ہو جاتے تھے نبی علیہ السلام. اور یہ ہے اپنا 624 ہجری کا. پھر آ گئے ہم یہاں پہ، یہ ہے 628 ہجری میں ایسا ہوا. ٹھیک ہے، پھر اب ہم آ جاتے ہیں اس پہ. مسجد نبوی کی توسیع ہوئی سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. پھر یہ اس طریقے سے ہو گیا. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں توسیع ہوئی. ان کے دور میں پھر مسجد نبوی کا جو ہے نا اس طریقے سے اسٹرکچر آیا. سبحان اللہ. کیونکہ وہ حجرہ جو ہے نا بالکل مسجد کے اندر لے لیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے جب توسیع ہوئی مسجد نبوی کی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو پھر پوری اس طریقے سے مسجد نبوی کا ڈیزائن آیا تھا. سبحان اللہ. عباسی دور میں مسجد نبوی کو اس طریقے سے تعمیر کر دیا گیا تھا. یہ دیکھیں سبحان اللہ. یہ دیکھیں جو گنبد ہے وہ بیچ میں ہے صحن میں، باقی یہ سارا. پھر آگے چلتے ہیں. دور سلطان الملکی کا، انہوں نے وائٹ کلر کا گنبد بنوایا. اور یہ دیکھیں جو اس ٹائم پہ سب سے گنبد ہے. اور یہ دیکھیں ساری مسجد نبوی میں جو ہے نا کس طریقے سے انہوں نے ڈیزائن بنوایا. پھر دور آیا سلطان عبد المجید کے دور کا، اور انہوں نے اس طریقے سے مسجد نبوی کو تعمیر کیا. سبحان اللہ. یہ مدینہ منورہ کی کچھ پرانی تصاویر. پھر دور آیا سعودی حکومت کا. پھر انہوں نے توسیع کی مسجد نبوی کی اس طریقے سے. دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ مسجد نبوی کی بہت زیادہ بڑی توسیع ہوئی پیچھے سے. سبحان اللہ. پھر آتا ہے آج کا دور. ٹھیک ہے، سن 2000 ہجری میں جو مسجد نبوی میں جو کام ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو توسیع ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. پورے مسجد نبوی کا اسٹرکچر دیکھیں. سبحان اللہ. پہلے مدینہ منورہ میں اس طریقے کے گھر ہوا کرتے تھے. یہ دیکھیں سبحان اللہ. یہ ہے وہ لباس جب نبی علیہ السلام کے دور میں جب جنگیں ہوتی تھی تو اصحاب کرام اس طریقے کا لباس اپنے جو ہے نا جسم پہ زیر تن فرماتے تھے اور سبحان اللہ جو ہے نا پھر جنگیں لڑا کرتے تھے. قدیم زمانے میں اس طریقے کے جو ہے نا غلاف کے اندر جو ہے نا وہ غلاف کعبہ کو مصر سے لایا جاتا تھا جب مصر سے آتا تھا. یہ دیکھیں سبحان اللہ. یہ قبہ کا اسٹرکچر انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں یہ جو اسٹرکچر ہے مسجد غمامہ کا ہے.
اور یہ مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کا اسٹرکچر، یہ حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کا اسٹرکچر ہے، اور یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا مسجد کا اسٹرکچر ہے، یہ عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کا اسٹرکچر ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کیا ہے ادھر۔ آئیے میں آپ کو خانہ کعبہ کے بارے میں بتاتا ہوں آج۔ یہ دیکھیں، خانہ کعبہ پہلے اس طریقے کا ایک پہاڑ تھا، ٹھیک ہے، اس طریقے کا پہاڑ ہوا کرتا تھا اس جگہ پہ جہاں پہ آج خانہ کعبہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کعبہ مشرفہ کو اس طریقے کا وہ جو ہے نا اسٹرکچر دیا، ایک سائڈ سے انٹر ہوتے تھے، سیکنڈ سائڈ سے باہر ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آیا دور، پھر جو ہے نا کعبہ مشرفہ کو قریش کے دور میں اس طریقے کا بنایا گیا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ چھوٹا کر کے جو ہے نا اس کی لمبائی بھی اونچی کر دی گئی اور تھوڑا سا چھوٹا بھی کر دیا گیا، اور اس کو کہتے ہیں حتیم، جس میں آج بھی نماز پڑھنے کا ثواب کعبے کے اندر کے نماز پڑھنے کا ثواب بھی ہے۔ اور پھر جو ہے نا دیکھیں کعبہ مشرف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھوڑی سی لمبائی بھی بڑھائی گئی، اور وہ حتیم کو دوبارہ کعبے کے اندر کر دیا گیا اور لمبائی بھی تھوڑی بڑھائی گئی، اور کعبہ مشرفہ پہ چادر بھی ڈالی گئی۔ پھر دور آیا حجاج بن یوسف کا، پھر انہوں نے کیا کیا، یہاں پہ جو ہے نا کعبہ مشرفہ کو واپسی چھوٹا کیا اور حتیم کو باہر کیا اور کعبہ مشرفہ کو پھر دوبارہ کنسٹرکٹ کیا۔ پھر یہ آیا دور اپنا کیا کہتے ہیں عثمانیہ دور، ٹھیک ہے، سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا، اس کو اپڈیٹ کر دیا گیا، اور جو ہے نا وہ بھی لگا دیا گیا، جو ہے نا یہ کیا بولتے ہیں علی بھائی اس کو، یہ ذہن میں نہیں آ رہا میرے، حتیم نہیں، حتیم کے اوپر یہ جو جہاں پانی گرتا ہے، باب آب رحمت۔ پھر یہ دیکھیں کعبے کے اوپر میزاب رحمت کو بھی لگایا گیا اس دور میں، ٹھیک ہے، اور گولڈ کا کر دیا گیا، پہلے یہ لکڑی کا تھا پھر گولڈ کا کر دیا گیا۔ اور پھر یہ دیکھیں یہ آیا سعودی حکومت کا دور، پھر انہوں نے اس طریقے سے کعبے کو ڈیزائن کیا، اس کی لمبائی بھی تھوڑی کی، اور اس طریقے سے جو ہے نا میزاب رحمت کو بھی اپنا کیا کہتے ہیں کیا، اور جو ہے نا یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے بھی انہوں نے کھول دیا، یہاں پہ دروازے لگا دیے تھے ابھی، اور ٹائم ٹو ٹائم کھلتا ہے، لوگ آ کے یہاں پہ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کے پرانے زمانوں کے ماپنے والے پیمانے ہیں، یہاں سے ماپا جاتا تھا دودھ وغیرہ اور یہ وہ چیزیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہے لکڑی کے، یہ لکڑی کے پیمانے ماپنے کے لیے پرانے دور کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہے مدینہ منورہ کی وراثت۔ کیا میں نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے اور ان کے آنے کے بعد کے ایک مناظر دکھاؤں؟ چھوٹا سا ایک ماڈل ہے جو ادھر اس میوزیم میں ہے، ٹھیک ہے۔ جب نبی علیہ السلام یہ دیکھیں جب تشریف نہیں لائے تھے تو جو ہے نا بنی سعدہ قبیلہ اس طریقے کا تھا، یہ دیکھیں جہاں پہ علی بھائی لیزر مار رہے ہیں اس طریقے کا۔ اس کے بعد جب نبی علیہ السلام آ گئے تو پھر یہ ہرا بھرا ہو گیا۔ یہاں پر انہوں نے اس ماڈل کے اندر بتایا کہ نبی علیہ السلام کی فضیلت، عظمت، برکتیں کتنی ہیں۔ بنی سعدہ میں حضرت حلیمہ، دائی حلیمہ کے نام سے سب مشہور ہے، سب جانتے ہیں، تو اماں حلیمہ ہی بولتے ہیں، اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جب نبی علیہ السلام چلے گئے تو ان کے قبیلے کا یہ ماڈل ایک بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ ان کے پہلے کا قبیلہ کیسے تھا، مغرور، لاغر سا، اور بعد میں دیکھیں کیسے برکتیں نازل فرما دی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ آج علی بھائی آگے۔ یہ ابراہہ کے لشکر کا واقعہ ہے، ابابیل، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ ہاتھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ واقعہ شروع ہوا۔ ابراہہ کے کچھ لوگوں نے یہ جو اونٹ ہیں پکڑ لیے تھے، یہ اونٹ نبی علیہ السلام کے دادا کے تھے، اچھا، پکڑ لیے، اپنے قبضے میں کر لیے کہ ان کے ہی اونٹ قبضے میں کیوں کیے، کیونکہ انہی کے پاس کعبے کی چابیاں تھیں، صحیح، نبی علیہ السلام کے دادا کے پاس، جی، کہ چابیاں ہمیں دے دو، پھر اپنے اونٹ بچا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ چابیاں رکھو، کعبہ جانے اور کعبہ کا خدا جانے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ چند ایک سپاہی بھی آئے لڑنے کے لیے، لیکن وہ بھی سائڈ پر ہو گئے ابراہہ کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ دیکھیں اوپر انہوں نے ایک ماڈل سا بنایا ہوا ہے ابابیل کا، تو ابابیل سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا اور نیست و نابود کر دیا۔ اس کے باقیات ابھی بھی سعودی عرب میں موجود ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے مسجد اقصیٰ جو اس ٹائم پہ بھی قائم و دائم تھی اور آج بھی قائم و دائم، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی قائم و دائم رہے گی اللہ کے حکم سے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہے مسجد خندق کے مناظر، اس ٹائم پہ جو 7 مساجد جن کو بولا جاتا ہے، یہ مسجد خندق کے مناظر ہیں۔ اور یہ ہے جہاں سے نبی علیہ السلام نے احرام باندھا تھا، مسجد ذوالحلیفہ، اس کا نام ہے مسجد ذوالحلیفہ، جہاں سے نبی علیہ السلام نے عمرے کے لیے احرام باندھا تھا۔
اور یہ دیکھیں یہ ہے مسجد اقصیٰ کا پورا اسٹرکچر یروشلم کا. اچھا یہ آپ دیکھ لیں یہ جو ہے نا اس ٹائم پہ مسجد نبی کی جو چھت کے اوپر لگے ہوئے ہیں نا ڈیزائنس، یہ اس طریقے کے ڈیزائنس ہیں انہوں نے لگائے ہوئے، اور یہ ریاض الجنہ کے اندر ہے. ٹھیک ہے یہ دیکھیں. یہاں پر اس ڈھانچے کے اندر نبی علیہ السلام کی ایک پیشن گوئی بتائی گئی ہے، دکھائی گئی ہے. ٹھیک ہے، پیشن گوئی یہاں پر اس طرح ہے کہ صحابہ کرام کے مکمل نام وغیرہ لکھے ہوئے ہیں جو اس جہاد کے اندر گئے تھے. یہ پہلا بیڑا جنگ تھی جس میں جو ہے وہ سب سے پہلے مسلمان سمندر کے راستے جنگ کے لیے نکلے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ایک صحابیہ عورت تھیں، مجھے نام ان کا یاد نہیں آ رہا، چند دن پہلے ہی میں نے اس کا ذکر سنا تھا. تو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ اپنی زندگی میں وہ پہلا مارکہ دیکھیں گے ہی نہیں بلکہ لڑیں گے بھی. تو وہ عورت بھی اس مارکے میں شامل تھی، وہ صحابیہ جو عورت تھیں جو تھی وہ بھی ساتھ میں شامل ہے. تو نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی سے اٹیچ یہ ایک جو ہے وہ اسٹرکچر بنایا انشاءاللہ. وہ بہت خوبصورت ہے. سبحان یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے نبی علیہ السلام نے اس وقت کے بادشاہوں کو جو خطوط لکھ کر بھیجے تھے، یہ ان کی کاپی یہاں پہ موجود ہے. تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا ہے، بس یہ کاپی ہے، تصاویریں لی ہوئی ہیں بس. یہ ڈھانچہ بنایا ہوا ہے جب نبی علیہ السلام کے قتل کے در پر ہو گئے تھے اہل مکہ. ہجرت سے پہلے کا یہ ایک ڈھانچہ سا بنایا ہوا ہے جب پورا اہل قریش اکٹھا ہو گیا کہ ہم نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے، آپ ان کو نہیں چھوڑیں گے، فلاں فلاں بہت قصے آپ نے سنے ہوئے ہیں، مکمل حدیث آپ کے سامنے ہے. تو یہ ایک ڈھانچہ انہوں نے بنایا ہوا جب پورا یہ قریش نبی علیہ السلام کے اوپر آیا تھا دعویٰ بولنے کے لیے، ان کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے. اللہ اکبر. تو یہ اس وقت کا ایک ڈھانچہ انہوں نے بنایا ہوا. یہ والا جو ہے قصہ اٹیچ ہے نبی علیہ السلام کی مکہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت کی طرف، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہے، قصوہ کہاں پر آ کر بیٹھی تھی، تو اس کے متعلق یہ انہوں نے ایک ڈھانچہ بنایا ہوا. ٹھیک ہے، یہ قصوہ اونٹنی ہے نبی علیہ السلام کی، اور یہ کنواں واللہ عالم کون سا کنواں یہاں پہ انہوں نے کوٹ کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو نبی علیہ السلام کی اونٹنی جب آ کر بیٹھی تھی، نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا انصار صحابہ کو اور مدینہ منورہ کے صحابہ کرام کو کہ اس کو چھوڑ دیں، جہاں پر یہ بیٹھی اللہ کے حکم سے جا کر بیٹھے گی. تو یہ خود بخود آ کر بیٹھی تھی. یہ جسٹ وہ ایک ڈھانچہ سے انہوں نے بنایا، اور یہ پورا وہاں پر پورا واقعہ یہ لکھا ہوا ہے. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ تھے مدینہ کے ایک بہت ہی خوبصورت میوزیم میں جہاں پہ نبی علیہ السلام کے دور سے لے کے اب تک کے اسٹرکچر پڑے تھے. تو یہ تھے ایک مدینہ کے ایک بابرکت گوشے کی جھلک. پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں ایک اور تاریخی مقام ہے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.